اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب کلندر شعور کے صفحہ نمبر 67 پہ ٹاپک ہے کائنات کی رکنیت۔ آج ہم اس کتاب کے اس ٹاپک کے مطالعے سے اپنے سیشن کا یہ آغاز کر رہے ہیں۔ یہ پہلا ہی لفظ جو ہے کائنات کی رکنیت، اس پہ ذرا تفکر کریں، رک جائیں، تحمل سے، غور سے اس کو سمجھیں کہ لفظ ہے کائنات کی رکنیت۔ کائنات کسے کہتے ہیں اور رکنیت سے کیا مراد ہے؟ پہلے اس جملے کو، اس سے ٹائٹل کو ذرا ذہن میں اترنے دیں۔ کائنات لفظ کن سے ہے، کائنات کا لفظ کن سے ہے۔ کن کہنے کے نتیجے میں جو کچھ بنا وہ سب کائنات ہے۔ کائنات جس کو اللہ نے کن کہہ کر بنایا۔ اب جو چیز کن کہنے کے نتیجے میں حرکت میں آئی، اس کو مینیج کرنا، اس کو چلانا تکوین کہلاتا ہے۔ تکوین کا لفظ کن سے ہے، یہ بھی کن سے ہے، یعنی کہ ہونے کو۔ اصل میں کن کا لغوی مطلب جو حضور کلندر بابا اولیاء نے فرمایا وہ ہے حرکت میں آ، یعنی اللہ نے اپنے ذہن میں کسی بات کو طے کیا اور اس کو حکم دیا کہ حرکت میں آ، اور اس بات کی وضاحت قرآن حکیم میں کر دی۔ انما امرہ، اس کا امر، اس کے کام یوں ہوتے ہیں، اذا ارادہ شین، کہ جب وہ کر لیتا ہے ارادہ کسی کام کا، کسی شے کا، تو یعنی شے کو وہ اپنے خیال میں، اپنے ذہن میں، اپنی سوچ میں، اپنی فکر میں، اپنے علم میں ایک شکل و صورت عطا کر دیتے ہیں۔ انما امرہ اذا ارادہ شین، پھر ان یقول لہو، پھر کہتا ہے اس کو، کس کو؟ اس شے کو، کن، ان یقول لہو کن، کہ ہو جا، یعنی ہم نے ترجمہ کر دیا ہونے کو۔ اصل میں اللہ تبارک، حضور کلندر بابا اولیاء نے یہ بات بتائی کہ اللہ نے اس کو حرکت میں ڈال دیا۔ اس وقت تک وہ چیز اسٹیٹک ہوتی ہے، اس وقت تک خیال میں جو چیز ہے، جیسے آپ بلڈنگ بنا رہے ہیں تو بلڈنگ کا نقشہ جو ہے وہ ایک 2 ڈائمینشنل انڈیکیٹر ہے، اس میں آپ رہ نہیں سکتے مکان کے نقشے میں، یعنی اس میں حرکت پیدا ہوئی، یعنی وہ بنیادیں کھدی، پھر اس میں مٹی بھری تو اینٹیں بھری تو سریا ڈلا، تو وہ کرتے کراتے پلنتھ بنی تو دیواریں بنی، اور پھر اس کے بعد چھت پڑی، اور پھر پینٹ ہوا تو پلستر ہوا تو رنگ ہوئے تو دروازے لگے تو کھڑکیاں لگی تو بجلی کا کام ہوا تو پانی کا، یہ سارا نظام حرکت میں آیا جب آپ نے طے کر لیا کہ گھر بنانا۔ بینے ہی بالکل اسی طرح آپ ذرا تصور میں دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کام کے کرنے کا عہد کیا، ارادہ کیا، اور اس کام کو کہا کہ ذہن میں ڈیسائیڈ کیا اور کہا کہ حرکت میں آ جا۔ اب وہ حرکت میں آنے والی بہت ساری چیزیں اللہ کے اس پروگرام کے کیا ہوئے؟ کمپوننٹس ہوئے، پارٹس ہوئے، حصے ہوئے۔ اب اس کے درجے بندی کر کے بتایا گیا کہ بھئی کائنات ہے، پھر اس میں نوعیں ہیں، پھر نوع کے افراد ہیں۔ یہ 3 درجے تو ہر ایک کو پتہ ہے۔ اب انہی 3 درجوں کی تفہیم، اور وہ بھی کلندر شعور کے زاویے سے کیسے ہوگی، اس کا ذرا یہ مشاہدہ فرمائیے۔ حضور مرشد کریم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ یہ چاہتا ہے کہ کائنات کے اندر موجود ہر شے مسلسل حرکت میں رہے،
اب آپ کو سمجھ آ گیا کہ میں نے یہ کائنات کے لفظ کی تشریح کیوں ضروری جانی، اور اس کی رکنیت کا کیا مطلب ہے کہ ہر چیز حرکت میں رہے گی تو اپنا کام پورا کرے گی تو کائنات کی رکن رہے گی، ورنہ وہ تو کائنات کا پارٹ ہی نہیں بنا۔ کائنات کے اندر موجود ہر شے مسلسل حرکت میں رہے، جو بندے اللہ کے اس فرمان، اس خواہش اور اس وصف کو قبول کر کے، دیکھیں اس کو 3 لفظوں سے واضح کیا ہے، یہ فرمان بھی ہے، اللہ کی خواہش بھی ہے، اور اللہ کا وصف بھی ہے، یعنی اللہ کا اپنا وصف بھی یہی ہے کہ وہ ہر وقت حرکت میں رہتا ہے۔ جب اس فرمان، اس خواہش اور اس وصف کو قبول کر کے کیا کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، تو وہ کائنات کے رکن بن جاتے ہیں، ورنہ ڈیڈ سیلز کی طرح، جیسے آپ کے جسم پہ دیکھیں نا، سر میں خشکی ہو جاتی ہے تو وہ سیلز ڈیڈ ہو جاتے ہیں، کیا ہوتا ہے، آپ کنگھی کرتے ہیں، نکال کے باہر پھینک دیتے ہیں۔ اسی طرح آپ کے جسم پہ، باڈی پہ جو سیلز کھال کے اسے ڈرمس، یعنی کہ جو کھال کے سیلز ہیں، جب وہ ختم ہو جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، آپ نہاتے ہیں وہ صاف ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، وہ مزید رکن نہیں رہتے کیونکہ ان ڈیڈ ہو گئے۔ ڈیڈ کا مطلب ہے کہ وہ رکن نہیں رہے سسٹم کے۔ اس سے ذرا بڑی مثال لے لیں، شوگر میں آپ نے دیکھا کہ لوگوں کے پیر کاٹنے پڑ جاتے ہیں، پیروں کی انگلیاں کاٹ دیتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ بلڈ سرکولیشن پوری نہیں ہوتی، تو وہ جسم کے اعضاء پورا کام نہیں کر رہے ہوتے، وہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں، تو اسے کاٹ دیا جاتا ہے۔ تو یہی پورا نظام یہاں پہ کائناتی سطح پہ بھی لاگو ہے، کیا کہ کائنات کے رکن بن جاتے ہیں اگر وہ حرکت میں رہتے ہیں۔ اگر حرکت نہیں کر رہے تو سسٹم انہیں، اب آپ غور کر لیجئے کہ یہ میں نے اتنا اصرار کیوں کیا، خاص طور پہ یہ بتانے کے لیے کہ حرکت، اور وہ بھی جب اللہ کے فرمان کے مطابق ہو۔ اگر حرکت اللہ کے فرمان کے سے مطابقت نہیں رکھتی تو وہ بغاوت کہلاتی ہے، اور اسی کے ہم اکثر مرتکب رہتے ہیں۔ تو وہ کائنات کے رکن بن جاتے ہیں، اور یہ رکنیت کائنات کو متحرک اور فعال رکھتی ہے، یعنی جب اس کے کائنات کے رکن حرکت میں رہتے ہیں تو کائنات کو بھی متحرک اور فعال رکھتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ نوع انسانی کے افراد کو پیدائش کے وقت ذہنی طور پر پسماندہ، پاگل یا مخبوط الحواس کر دے تو انسان کیا کر سکتا ہے؟ اب یہ ایک سوال پوچھا ہے، ذرا اس کی بات کو سمجھیں کہ یہ آپ کو عقل و فہم اور یہ جو دانش مندی ہے، یہ جو ذہنی آپ کی کارکردگی کی صلاحیتیں، یہ سب آپ کو کس نے دی ہیں؟ ظاہر ہے اللہ نے۔ تو یعنی کہ پہلا ایک سوال کر کے یہ آپ کی توجہ دلائی ہے کہ یہ اگر آپ ذہنی طور پہ پسماندہ ہوتے، مینٹلی ریٹارڈڈ ہوتے، پاگل، انسین ہوتے، مخبوط الحواس ہوتے، یعنی حواس آپ کے کنٹرول میں نہ ہوتے، میڈ ہوتے آپ، تو انسان کیا کر سکتا ہے؟ اس سے کون سی ترقی ممکن ہے؟ کیا کوئی ترقی کرتا پھر وہ؟ کیا ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ایسے بچے بھی پیدا ہوتے ہیں جو ترقی اور تنزلی سے واقف ہی نہیں ہوتے؟ ابھی ہم نے بتایا کہ وہ لوگ جن کے اندر اللہ کی ذات کے ساتھ وابستگی ہے، غور کریں، کیا اللہ کی ذات کے ساتھ وابستگی ہے۔ یہ آپ نے ذات کا مطالعہ ٹاپک پڑھا تھا، میں اس وقت بھی عرض کیا تھا کہ ذرا اس کو سمجھے کہ یہ ذات سے کیا مراد ہے۔ ایک میری ذات ہے جو اللہ کی ذات کی تجلی کا ایک نقطہ ہے۔
تجلی ذات کا ایک نقطہ میری ذات ہے، ایک نقطہ آپ کی ذات ہے. ہر فرد اپنی جگہ اللہ کی ذات کی تجلی کا ایک نقطہ ہے، اللہ کی ذات کا نقطہ نہیں ہے، ورنہ تو آپ اللہ ہوتے. اب یہ صلاحیت بھی صرف حضرت انسان کو عطا کی ہے. کیا کہ باقیوں کو تو کن کہہ کے تخلیق کیا، لیکن انسان کے اندر کن کہہ کر جو اس کی تخلیق ہوئی اس میں علیحدہ سے نفخت فیہ من الروح، اپنی روح میں سے کچھ پھونک دیا. یہ اصل شرف ہے انسان کا کہ وہ اللہ کی طرزوں کو سمجھے. اگر وہ سمجھتا ہے تو وہ اللہ والا بن گیا، اللہ کے قریب ہو گیا. جتنا زیادہ سمجھے گا اتنا زیادہ قریب ہو گیا. ادروائز یا وہ دائیں جائے گا یا وہ بائیں جائے گا. اگر دائیں گیا تو چلیں خوش ہوا، جنت میں رہا. اگر بائیں گیا تو جہنم میں گیا. یہ اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال اور سابقون کہہ کے قرآن نے یہ بات واضح کی ہے. اسی کا پرچار ہے، اسی کو سارے اولیاء کرام نے اور انبیاء کرام نے سب نے اسی کو پکا پرچار کیا ہے. جب کسی کے اندر اللہ کی ذات کے ساتھ وابستگی ہو جاتی ہے تو وہ یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں، ان کو یہ سمجھ آنے لگتی ہے کہ زندگی کے ہر عمل پر اللہ محیط ہے. ان کی سمجھ یہ آ جاتی ہے کہ ہر عمل پر اللہ محیط ہے کا مطلب ہے کہ میں کر رہا ہوں اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھ سے کروا رہا ہے. اگر مجھ سے کروا رہا ہے تو دیکھ کے ساتھ میں آبزرو کر رہا ہے کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا. محیط ہونے کا یہ مطلب ہے، یہ نہیں کہ اس نے عمل خود کرنا ہے. اللہ نے آپ سے کروانا ہے عمل، اور آپ کو یہ صلاحیت دی ہے، آپ کو اختیار دیا، آپ کریں نہ کریں. آپ کرتے ہیں تو پھر اگلا مرحلہ یہ کہ کیسا کر رہے ہیں. ویسے کر رہے ہیں جیسے اللہ چاہتا ہے. دی آنسر از آپ کے ضمیر کا اطمینان. اگر آپ کا ضمیر مطمئن ہے کہ ہاں یہ بڑا خوبصورت ہو رہا ہے، میں صحیح کر رہا ہوں، آپ کو اندر سے گواہی مل رہی ہے کہ مجھے یہ کام کرتے دیکھ کر اللہ خوش ہو رہا ہے، یہ ہے زندگی کے ہر عمل پر اللہ محیط ہے. جب کسی بندے کے اندر یہ طرز فکر پوری طرح قائم ہو جاتی ہے تو روحانیت میں ایسے بندے کا نام مستغنا ہے. یہاں چھوٹی اے کے ساتھ لکھا ہوا ہے، اس کے اوپر کھڑا زبر املا کی غلطی کی وجہ سے نہیں لکھا گیا. روحانیت میں ایسے بندے کا نام مستغنا ہے. جب کوئی بندہ مستغنا ہو جاتا ہے، یعنی پیچھے آپ نے استغنا کا پورا پڑھا کہ استغنا کسے کہتے ہیں، کہ وہ اللہ کے ساتھ سنکرونائز کر جاتا ہے، اس لیے وہ مخلوق سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اس لیے وسائل خود اس کے تعاقب میں آتے ہیں، وہ وسائل کی محتاجی سے آزاد ہو جاتا ہے. جب کوئی بندہ مستغنا ہو جاتا ہے تو اس کے اندر ایسی طرز فکر قائم ہو جاتی ہے کہ وہ محسوس کرنے لگتا ہے. اب دیکھیں اللہ کے ساتھ محسوسیت کا رشتہ کیسے بنتا ہے، یہ درجے بتا دیے. پہلے اللہ کی ذات کے ساتھ وابستگی، پھر یہ سمجھ آنا کہ کس طرح زندگی کا ہر عمل جو ہے وہ اللہ کے تحت ہے، یعنی اللہ اس پہ محیط ہے. پھر جب یہ فکر راسخ ہو جاتی ہے تو آپ مستغنا ہو گئے، یعنی آپ کا ذہن سنکرونائز کر گیا اللہ کے ساتھ. جب اللہ کے ساتھ سنکرونائز کر گیا تو ظاہر ہے پھر آپ اللہ کو محسوس کریں گے. اور کیا محسوس کریں گے؟ ہیں کہ ہاں یہ ہے اللہ. نہیں 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 نہیں، وہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ میرا تعلق ایک ہستی کے ساتھ قائم ہے، ایک ایسی ہستی جو میری زندگی پر محیط ہے.
یہاں پہ ایک بات سن لیجئے کہ آپ کے اندر یہ جو تجسس کی صلاحیت ہے یہ اللہ کی صفت محیط کا عکس ہے. انسان میں یہ جو تجسس ہے نا کہ کیا ہے، کیوں ہے، کیسے ہے، میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا، میں کیوں ہوں، یہ سوال آپ کے اندر اللہ کی اسی صفت محیط کی وجہ سے ابھرتے ہیں، اور اسی کا عکس جو ہے یہ صفت تجسس کا استعمال ہے. اور سمدیت یہ استغنا کی صورت میں، یعنی سمدیت اللہ، استغنا جو ہے اللہ کی صفت سمدیت کا عکس ہے. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا، یعنی اس کے اندر وہ یہ جب محسوسات جاگ جاتے ہیں، بندہ یہ محسوس کرنے لگتا ہے عام زندگی میں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے سوتے جاگتے، جب اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں ایک ہستی کے ساتھ ہوں، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ کو اپنے ساتھ محسوس کرنے سیکھ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ تعلق کی بات کو وہ کیا اپنی پوری زندگی پہ محیط دیکھتا ہے کہ میری پیدائش کیسے ہوئی، اللہ نے کرایا، اللہ نے کس طرح سارا نظام مینیج کیا، کس طرح میرے لیے ماں کے سینے میں دودھ اترا، کس طرح اللہ نے مجھے دودھ پینا سکھا دیا، اس کے بعد کس طرح سے، جبکہ میں ہوش میں بھی نہیں تھا، شعور میں بھی نہیں تھا، پھر میں رفتہ رفتہ بڑا ہوا. آپ پیچھے پلٹ کے دیکھیں ذرا، سارا نظام آپ کو لگے گا کہ یہ سارا تو اللہ ہی تو کروا رہا تھا، وسائل اس کے لیے بھی فراہم کر رہا تھا، آپ کے اماں سے کرا رہا تھا، آپ کے ابا سے کرا رہا تھا، آپ کے باس سے کرا رہا تھا، آپ کے دوستوں سے کرا رہا تھا، مگر یہ سب اللہ کروا رہا تھا. بار بار جب یہ احساس ابھرتا ہے تو پھر اس احساس کے مظاہراتی شکل بنتی جاتی ہے. کیا ہوتا ہے؟ یہ پہلے ہلکا ہلکا احساس کبھی کبھی ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا، کبھی زیادہ ہوتا ہے، کبھی کم ہوتا ہے، پھر رفتہ رفتہ یہ احساس ایک مظاہراتی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور وہ یہ دیکھنے لگتا ہے کہ روشنی کا ایک دائرہ ہے اور میں اس دائرے میں موجود ہوں. یعنی پھر مشاہدات شروع ہو جاتے ہیں. اور سب سے پہلی چیز جو سمجھ میں آتی ہے کہ روشنی کا ایک دائرہ ہے. اب یہ روشنی کا دائرہ، اب آپ سچ مچ ایک دائرہ بنا کے روشنی کا اس کو ڈھونڈتے رہیں تو وہ تو نہیں ملے گا. روشنی کا دائرہ یعنی آپ کہاں ہیں؟ اللہ کے ذہن میں. تو روشنی کا ایک دائرہ ہے اور میں اس دائرے میں موجود ہوں. یہ ہے دائرے کی وضاحت. اور یہ دائرہ ایک روشنی ہے، یعنی اللہ کے ذہن میں جو تصورات ہیں ان کا نام ہے روشنی. اور اس روشنی میں بشمول انسان ساری کائنات بند ہے. اب یہ دیکھیں، ہم نے جملہ کہا یہ ہے علمی انداز. حضور مرشد کریم جو بات فرما رہے ہیں وہ ہے مشاہداتی انداز، کیونکہ انہوں نے ان چیزوں کو مشاہدے کی صورت میں دیکھا تو ان کو ایک دائرہ، ایک گلوب، روشنی کا ایک گلوب دکھا، اس کے اندر آپ بند ہیں. ٹھیک ہے، ہم اس بات کو سمجھنے کے لیے اس دائرے کا نام ذہن رکھ رہے ہیں. جب آپ کو نظر آئے گا، جب آپ کو مشاہدہ ہوگا، کیا کہا؟ تو یہ احساس ایک مظاہراتی شکل اختیار کر لیتا ہے اور وہ یہ دیکھنے لگتا ہے. غور کریں، یہ ہے مشاہداتی طرزیں. اب مشاہداتی طرزیں شروع ہو گئی اور میں اس دائرے میں موجود ہوں. یہ دائرہ ایک روشنی ہے، میں اس روشنی میں، اور اس روشنی میں بشمول انسان ساری کائنات بند ہے. اب غور کریں، آپ کو یہ نظر آئے گا کہ پوری کائنات روشنی کے ایک دائرے میں بند ہے، یعنی کہا اللہ کے ذہن میں. اب ہم کون سا دائرہ، کیسا دائرہ، یہ دائرہ کیا ہوتا ہے، یہ دائرہ کیوں ہے، یہ مثلث کیوں نہیں ہے؟ نہیں، ہمیں تو کائنات کی جو تصویر دکھائی جاتی ہے وہ تو ٹیڑھی ترچھی ہے. ہم بات کو اگر اس طرح سے اس طرح سمجھے کہ یہ
علمی انداز ہے بات سمجھانے کا، مثال دے کر سمجھائی جا رہی کہ مثال یہ ہے کہ دیکھنے لگتا ہے آپ کو یہ طرزیں حاصل ہوں گی تو مستغنا کہلائیں گے، مشاہداتی طرزیں حاصل نہیں ہوئی تو علمی حیثیت تو ہے، بات علم میں تو آ رہی ہے۔ اب اسی بات کو تمام آسمانی کتابوں نے بہت وضاحت کے ساتھ بیان کیا۔ اچھا یہ بھی حضور مرشد کریم کا ایک خاص انداز ہے، وہ بات کو محدود نہ کرنے کے لیے تمام آسمانی کتابوں کا ذکر کرتے ہیں کہ آپ کے ہمارے ذہن میں اللہ کے ہر کلام کو، چاہے وہ بائبل کی صورت میں ہو، چاہے وہ توریت کی صورت میں ہو، چاہے وہ زبور کی صورت میں ہو، چاہے قرآن کی صورت میں ہو، ہم اس کا احترام کریں۔ اور ساتھ میں چونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ان کتابوں میں تحریف ہو گئی، اس لیے وہ تحریف بھی ان کو الگ سے دکھتی ہے اور اصل بات بھی الگ سے دکھتی ہے۔ اسی لیے حضور قلندر بابا اولیاء نے بائبل کی 4 آیات کو شامل کر دیا اس میں، تاکہ لوگوں کا ذہن یہ کھل جائے کہ روحانیت کسی مذہب کا نام نہیں ہے، یہ ہر مذہب کی اساس ہے، ہر مذہب کی اساس ہے روحانیت۔ اس لیے بتایا کہ اس بات کو تمام آسمانی کتابوں نے بہت وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ آسمانی کتابیں بتاتی ہیں کہ آسمان اور زمین جس بساط پر قائم ہے وہ ایک روشنی ہے۔ اب اشارہ دیکھ لیجئے کدھر ہے، اس آیت کی طرف جس میں قرآن میں کہا گیا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض۔ دیکھیں آسمانی کتابیں بتاتی ہیں کہ آسمان اور زمین جس بساط پر قائم ہے وہ ایک روشنی ہے۔ اب نور کیا ہوا؟ خیال، ایک روشنی ہے جو ہر لمحہ ہر آن کائنات کی ہر چیز کو اللہ کے ساتھ وابستہ کیے ہوئے۔ اب یہاں پہ ایک باریکی نوٹ کریں، روشنی کے اور آپ کے مابین اگر کوئی بھی چیز آئے گی تو کیا ہوگا؟ روشنی رک جائے گی، روشنی کا سایہ بن جائے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں نا ان کو سایہ ہوا ہوا ہے، نہیں یہ اللہ کی روشنی سے محروم ہو گئے۔ تو یہ دیکھ لیجئے، غور کریں ذرا کہ ہر آن کائنات کی ہر چیز کو اللہ کے ساتھ وابستہ کیے ہوئے، اس لیے کوئی آڑ نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں سے ایک جملہ یہ بھی نکلتا ہے کہ کوئی آڑ نہیں ہونی چاہیے۔ روشنی ڈائریکٹ، آپ بلب کے سامنے کھڑے ہیں تو بلب اگر آپ کتاب یہ جو کہ ہاتھ میں ہے اس کو اور اپنے اور بلب کے درمیان پکڑیں تو اس کی روشنی آپ کے چہرے پہ نہیں پڑے گی۔ کیا مطلب ہوا؟ یہ سامنے کی بات ہے کہ جو چیز ہر آن ہر لمحہ کائنات کی ہر چیز کو اللہ کے ساتھ وابستہ کیے ہوئے، اگر اس کے درمیان مادیت آ گئی، اس کے درمیان شیطان آ گیا، ایمانداری سے بتائیں آپ کا تعلق اللہ سے قائم رہا؟ ہرگز نہیں۔ اسی چیز کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے۔ ہم اسے محض چٹخارے کے لیے یا چسکے کے لیے پڑھ کے کہتے ہیں جی ہم نے بڑا پڑھ لیا۔ ارے بھائی پڑھ لیا تو اب اس کو سمجھنے کے لیے بھی بیٹھ جاؤ۔ حضور مرشد کریم فرماتے ہیں مستغنا آدمی کی نظر جب اس دائرے یا روشنی کے حالے پر ٹھہرتی ہے، یعنی جب وہ مشاہداتی نظر شروع میں جھلکیوں کی صورت میں ہوتی ہے، کبھی دکھتی ہے کبھی نہیں دکھتی، کبھی دکھتی کبھی بڑی دکھتی کبھی چھوٹی دکھتی وغیرہ وغیرہ، لیکن جب اس دائرے یا روشنی کے حالے پر ٹھہرتی ہے تو اس کی نظروں کے سامنے وہ فارمولے آ جاتے ہیں جن فارمولوں سے تخلیق عمل میں آتی ہے۔ اور کریں مشاہداتی طرزیں آپ کو کدھر لے جاتی ہیں؟ فارمولوں کی طرف۔ کن چیز کے فارمولوں کی طرف؟ تخلیقی فارمولوں کی طرف۔ آپ کے ذہن میں ایسی ایسی باتیں آئیں گی کہ یہ بات ایسے بنی ہے، یہ چیز ایسے بن سکتی ہے،
یہ نئی بات کا ذہن میں آنا کیا ہوا؟ فارمولوں کا ذہن میں آنا. یہ میں یہیں پہ رک رہا ہوں کیونکہ یہ بہت زوردار بات تھی کائنات کی رکنیت، کہ کائنات کیا ہے، اس کی رکنیت کیا ہے، اس سے واقفیت کس درجہ گہرائی میں بیان کی گئی ہے اور کس درجے سطحی پڑھ کے ہم نے اس کو اگنور کیا ہوا. جی کوئی سوال؟ جی السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. بھائی جان یہ ایک تو میرا سوال اس ٹاپک سے ہٹ کے وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر کہ ہم نے آج مطالعہ کر لیا، جیسے آپ نے پڑھایا اور ہم نے پڑھا، اس کو غور و فکر اس کو کس طرح کرنا ہے، اس کے اوپر آپ ایک تو یہ سوال ہے. پہلی بات تو یہ کہ آپ کی بڑی کرم نوازی ہے. پہلا ہی سوال میں ایک باری باری لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے سر. بات یہ ہے کہ جس ذوق اور شوق اور جذبے سے آپ نے پڑھنے کا اہتمام کیا، اللہ نے کرم کیا، میں نے آپ کے ساتھ پڑھا. آپ نے مجھے یہ شرف عطا کیا کہ میں نے ریڈنگ میں آواز شامل کر دی، ورنہ آپ میرے ساتھ شامل تھے ریڈنگ میں، ہاں یا نہیں؟ میں اور آپ نے مل کے پڑھا. جی سر. ٹھیک ہے، میں نے نہیں پڑھایا، میں خدا نہ خواستہ کوئی ٹیچر نہیں. ٹھیک ہے، لفظ خدا نہ خواستہ پہ توجہ دیجیے گا. دوسری بات یہ کہ جو کچھ آپ نے پڑھا اس کو آپ ریوائز کریں گے تو پھر آپ کا ذہن خود غور کرے گا. ریویژن کی ایک صورت یہ ہے کہ آپ نے یہ ساری بات سن لی، اب اس کو آپ افطار کے بعد، سحری سے پہلے، کسی بھی وقت جب آپ کی توجہ پوری طرح کتاب میں جذب ہو سکے، اسے لے کے بیٹھ جائیں اور اس کو دہرائیں اور دیکھیں کہ کیا بات مرشد کریم نے فرمائی ہے. صحیح. بس آپ کو بات سمجھ کہ آ گئی جو انہوں نے فرمائی ہے تو پوبارہ. جی اب دوسری بات فرمائیے. تو یہ بات واضح ہو گئی سر؟ جی سر. سر دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم یہ ایک مرتبہ اس کو پڑھتے ہیں تو اس کا تاثر نا ہمارے ذہن کے اوپر امپرنٹ ہوتا ہے، تو وہ کافی دیر رہتا ہے اس کا ایک نا اثر. لیکن کچھ آفٹر دا پیسج آف ٹائم وہ نا جیسے وائپ آؤٹ نہیں ہو جاتا ہے، یاد نہیں رہتا ہے، ایسے سنکرونائز نہیں ہوتا ہے. جی ہاں، اس لیے کہ یہ انسانی ذہن کی کمزوری ہے. انسانی ذہن کی کمزوری ہے. جتنی دیر اس کی دلچسپی کسی چیز پہ قائم رہتی ہے وہ چیز اس کے دھیان میں رہتی ہے. غور کریں میں نے کیا جملہ بولا. جی سر. دیکھیں نا، آپ نے ایک فلم دیکھی پہلے زمانے کے آج سے 10-20 سال پہلے یہ فلم بینی کا بڑا رجحان تھا، یاد ہوگا آپ کو. اس سے پہلے کتب بینی کا بڑا رجحان تھا، لوگ کتاب پڑھتے تھے. تو پھر وہی مثالیں آتی ہیں. اب ٹی وی پہ آپ ڈرامہ کوئی دیکھتے ہیں، اب ٹی وی کے ڈراموں کا دور آ گیا. ٹھیک ہے، جتنی دیر آپ کا دھیان اس ٹی وی کے ڈرامے کو دیکھنے کے بعد اس کی طرف جاتا رہتا ہے، آپ کو وہ چیزیں یاد رہتی ہیں، آپ کو ڈائلاگ یاد آتے رہتے ہیں، آپ کو سین یاد آتے رہتے ہیں. بعد میں آپ کچھ عرصے کے بعد جب دلچسپی ہٹ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سر بھول جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں ہاں میں نے دیکھی تو تھی لیکن اب یاد نہیں. اب دیکھیں نا، جیسے مجھ سے کئی دفعہ ہوتا ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ جی وہ آپ نے وہ فلاں کتاب، میں کہتا ہوں ہاں پڑھی تو تھی لیکن اب یاد نہیں. اس لیے کہ اب دلچسپی کا زاویہ بدل گیا. اب دلچسپی اپنے مرشد کی باتوں پہ ہے، اس پہ آپ پوچھیں. اللہ کا شکر ہے کوئی 10-20% کم از کم بات یاد تو رہی ہے مجھے. ٹھیک ہے نا؟ بات ہے دلچسپی کی. جب آپ کی دلچسپی ہوگی تو آپ کا ذہن اس کو اندر ہی اندر دہراتا رہے گا. جب دہراتا رہے گا وہ تازہ رہے گی. یہ ہے قانون. سر
ایک اور سر سوال ہے. ارشاد. سر اس میں یہ جو شروع کے 2-3 لائنیں اس میں نا لفظ ہے جدوجہد، کہ جب بندہ اللہ کے اس فرمان، اس خواہش اور اس وصف کو قبول کر کے جدوجہد کرتے ہیں. تو پوچھنا یہ تھا سر، یہ جدوجہد مادی طرزوں میں ہے یا مینٹل طرزوں میں ہے؟ دونوں. یہ کس طرح کے؟ دونوں. اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے؟ وَجَاهِدُوا فِينَا. کیا؟ جاہدوا فینا. اب دیکھیں، غور کریں، اللہ کی بات کو سمجھنے کے لیے تو آپ کو ذہنی زور لگانا ہے، لیکن اس کو کرنے کے لیے فزیکل زور لگانا ہے. ہاں یا نہیں؟ دیکھیں نا، آپ یہ کتاب سمجھنا چاہ رہے ہیں تو اس کو سمجھنے کے لیے تو آپ کو عقلی اور ذہنی اور فکری زور لگانا ہے. اب اسی زور کا ایک حصہ یہ بنا کہ آپ نے وقت نکالا، آپ نے یہ کال کی، آپ یہ بات سن رہے ہیں، آپ سوال پوچھ رہے ہیں، تو یہ سب جد و جہد ہو گئی نا. صحیح ہے سر. تو یہ دونوں پارٹ ضروری ہیں. اگر آپ ذہنی کریں، ٹھیک ہے، اللہ کرم کرے، وہ آپ کی کاوشیں رنگ لے آئیں اور براہ راست اللہ میاں آپ کو سمجھانے بیٹھ جائیں یا سمجھا دیں، سوری بیٹھ کے جائیں، وہ مطلب اپنا ایک ریفلیکشن ڈالیں گے تو بات سمجھ آ جائے گی. لیکن اللہ چاہتا ہے کہ بندہ کاوش کر کے اس کو سمجھے تاکہ اسے محسوس ہو کہ یہ بڑی کوئی قیمتی بات ہے. دیکھو نا، جب آپ کوشش کر کے کوئی چیز حاصل کرتے ہیں تو آپ اس کی قیمت لگاتے ہیں، ورنہ آپ ضائع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہے سر. بہت شکریہ. اور کوئی سوال؟ ڈاکٹر صاحب، یہ جو دائرے کا جو ذکر اس میں کیا گیا ہے، یہ مراقبہ کنڈیشنز میں حاوی ہوتا ہے یا شعوری لیول پہ ہے؟ ہر طرح دائرہ ہی ہے نا. لفظ دائرے سے مراد ہے گلوب ہے، ایک ذہن ہے. اب آپ کا ذہن دیکھیں کیسا ہے، وہ ہر سمت میں ہے. صحیح، بالکل. میں نے اسی لیے واضح کیا کہ دائرے سے پزل مت ہو. دائرہ تو ہم جب مادی طور پہ ذکر کرتے ہیں تو لفظ دائرہ بولتے ہیں. اب جب آپ مشاہداتی طور پہ دیکھتے ہیں تو وہ دائرہ تو نہیں، تو گلوب ہوتا ہے. صحیح بات ہے. اب گلوب کی گولائیاں ہیں، گلوب کی گولائیاں آپ اندر سے فیل کریں تو آپ کو چھت کی طرح دکھیں گی، باہر سے فیل کریں تو گیند کی طرح. غور کریں، تربوز کی طرح. تربوز کے دیکھیں نا باہر کی گولائی کیسی ہے، لیکن اب تربوز کیا ہے؟ ایک گلوب ہے، اس کے اوپر چھلکا ہے، پھر اندر چھلکا ہے، پھر اسے اندر چھلکے کی تہیں ہیں، پھر جا کے کہیں گودا ہے، پھر گودے میں بیج ہیں، پھر بیجوں کے ساتھ دیکھیں تو بڑی باریک رگیں جو آ کے ڈنٹل کے ساتھ، جہاں سے ڈنٹل جڑا ہوتا ہے وہاں تک جا رہی ہیں، اور وہ باقی پانی سے بھرا ہوا ہے اور آپ کھا جاتے ہیں بیجوں کی غذا. صحیح فرمایا. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. جی، اور کچھ؟ سر یہ بھیا جی بھائی جی، یہ ایک میں نے سنی تھی حضور کی جو مرشد کی، اس میں وہ آپ فرماتے ہیں کہ ظاہر غیب، یہ سب پھر اللہ تعالیٰ کے ذہن کی چیزیں ہی ہیں سب کائنات میں جتنی بھی سر. آپ کا جملہ، جی میں آپ کی توجہ دلا دیتا ہوں، اس پہ آپ غور کیجئے گا. دیکھیے، حضور مرشد کریم نے واشگاف کہا کہ یہاں ہر چیز کو اللہ نے دو رخوں پر پیدا کیا. کیا کہا؟ جی سر، دو رخوں کے اوپر. اب ہم نے چونکہ لفظوں کو صحیح سمجھا نہیں، نتیجہ ہمارے ذہن میں عجیب کھچڑیاں پک گئی. انہوں نے آگے بتایا کہ بھئی ایک چیز کا ظاہر ہے اور ایک باطن ہے، پھر مثال دی پانی ہے. پانی ایک سیال چیز ہے،
مایا چیز ہے. ہم ظاہر دیکھتے ہیں تو ہمیں پانی، ہم کہتے ہیں اس کا دوسرا رخ کہاں ہے. بھائی پانی کی صلاحیتیں، پانی کی صفات، یہ اس کا باطن ہے. صاف تو کہا. اب دیکھیں نا، اب سلطان صاحب سے میں بات کر رہا ہوں. اب سلطان جو ہے یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ سلطان صاحب کا ظاہر ہے. یہ سلطان جو ہمارے سامنے ایک فزیکلی بندہ ہے، جس کے نقش و نگار ہیں، جو بھی جسم ہیں، یہ سب سلطان صاحب کا ظاہر ہے. سلطان صاحب کی خصوصیات، ان کی خاصیتیں، ان کی صفات، ان کی قابلیتیں، ان کی نالائکیاں، سب کچھ ملا کر کیا بنا؟ یہ آپ کا باطن بنا. یعنی دو چیزیں ہیں نا، دو رخ ہے، ایک ظاہر ہے. اب آپ ایک ظاہری رخ سے آگاہ ہیں جس کا نام مقصود ہے. اس کی آواز سنتے ہیں آپ فوراً پہچان لیتے ہیں کہ ہاں یہ مقصود صاحب بول رہے ہیں. ہاں یا نہیں؟ اسی طرح لیکن مقصود صاحب کی جو باطنی کیفیات ہیں، وہ کس موڈ میں ہیں، وہ کیا صلاحیتیں رکھتے ہیں، وہ کس قسم کی اپروچ، طرز فکر رکھتے ہیں، اس کو جانیں گے تو گویا آپ مقصود صاحب کے باطن کو جان رہے ہیں. اسی طرح اگر ہم پیر و مرشد کی ظاہری شکل و صورت کو دیکھ رہے ہیں تو یہ ان کا ظاہر ہے. لیکن اگر ہم پیر و مرشد کی صلاحیتوں کو، ان کی صفات کو، ان کی قابلیتوں کو سمجھنا سیکھ لیں، کیا کر رہے ہیں ہم ان کے باطن سے آشنا ہو رہے ہیں. یہی تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی تم میرے باطن کو نہیں جانتے، میں تمہارے باطن کو جانتا ہوں. کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ مجھے پتا ہے تم کتنے پانی میں ہو. یہی تو کہہ رہے ہیں وہ. ٹھیک ہو گیا؟ ظاہر اور باطن اب سمجھ آ گیا؟ جی سر. بہت شکریہ جی. اور کوئی سوال؟ بس جی. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر یہ ٹائم تو ہو چلا ہے 40 تک، تو ایک ہے کہ بندے اور اللہ کے درمیان کون سی کس طرح کی چیز حائل ہو تو وہ روشنی بن کر آپ کی ذات، آپ کی اپنی سوچیں، شیطان، یہ رقیب روسیہ، یہ دنیا، جب یہ چیزیں حائل ہوں گی تو ظاہر ہے آپ کا اللہ سے توجہ ہٹے گی یا نہیں؟ ہیں جی؟ ہاں جی. آپ اپنی میں کو مالش کرنے بیٹھے رہیں، پالش کرتے رہیں، میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، میں یہ کیا ہوا؟ اللہ سے دھیان ہٹ گیا نا. دوری ہوگی، مطلب دھیان ہٹنا ظلم کہلاتا ہے. اللہ نے اسی کو کہا کہ ظلم، دیکھو اگر تم اس درخت کے قریب گئے تو تم ظالموں میں شمار ہوگے. کیا کہا؟ کہ میری طرف سے دھیان ہٹ جائے گا. اللہ کی طرف سے دھیان ہٹنا جو ہے وہ اس درجے کیا کہتے ہیں ناپسندیدہ عمل ہے کہ اس کو ظلم کہا.